اب وہ ترنم نہیں ہے، اب وہ انداز نہیں ہے، اب چونکہ ایک خطیب اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے، میں کہتا ہوں بے شک آپ نعت نبی سنیں، ذریعہ بنے، نعرہ بہت ہی بہترین ٹھیک ہے۔ الحمد للہ الذی وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والکتاب السعید ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، صد قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، بالخصوص اسٹیج پہ رونق افروز علماء ذوی الاحترام، شورائے عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ سرور کائنات، فخر موجودات، باعث ایجاد کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بادب جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، چونکہ سردی کی یہ رات ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، اور کافی دیر سے آپ ہمارے شعراء کرام اور خطباء نظام، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے نقیب لاسانی حضرت علامہ و مولانا حسیب الرحمن صاحب نعیمی قبلہ مد ظلہ العالی سے بہترین الفاظ و جملے پر مشتمل بہترین نقابت، یا یوں کہیے کہ علمی نقابت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ نقابت کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی نقیب کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، مجمع کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، مجمع میں کیسے بیداری لانی ہے، مردہ ذوق سماعت کو کسی کا کلام اور بیان سننے کے لیے کس طرح تیار کرنا ہے، آنے والے خطیب اور شاعر کا نپے تلے انداز اور جملے میں کیسے تعارف پیش کرنا ہے، یہ سب کچھ نقابت کے زمر میں آتے ہیں۔ اس لیے نقابت کی باغ ڈور سنبھالنا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے، اور آپ سن رہے ہیں کہ حضرت انتہائی حسین انداز میں
بحسن و خوبی اس فرض کو نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں، انداز بیان میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر گفتگو کی جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ احاطہ بیان میں لانے کے لیے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، چونکہ ہمارے علماء کی ایک لمبی فہرست ہے۔ باری باری حصول برکت کے لیے سب کو 5-10 منٹ کا وقت دیا جانا چاہیے، یہ میرا بھی ماننا ہے۔ لیکن دقت یہ ہوتی ہے 5-10 منٹ کے ٹائم میں کہ کوئی بھی خطیب سیر حاصل گفتگو مطلوبہ آیت کی روشنی میں پھر نہیں کر پاتا ہے، اس لیے بات آدھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ لیکن کرے تو کیا کرے، آخر سب کی خواہش ہوتی ہے بولنے کی، اس لیے سب کو موقع ملنا بھی چاہیے۔ اور آپ جو بیٹھے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہ، ایک گھڑی علم دین کا سیکھنا یا سکھا دینا پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو آپ جو یہاں بیٹھے ہیں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ علماء سے کچھ سیکھ رہے ہیں۔ علماء قرآن و احادیث اور 10 درجنوں کتابوں کا نچوڑ 10 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ توجہ اور انہماک سے سنیں تو ان کی 10 منٹ کی گفتگو میں آپ بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں، بہت کچھ محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اس طرح کی محفل میں شرکت کرنا جہاں قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جائے، وہ ایک چلتا پھرتا مدرسے کی مانند ہے۔ اور جب آپ اس طرح کی محفل میں بیٹھیں گے تو اس حدیث کے مطابق آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ علاوہ ازیں ان محفلوں میں شرکت کرنے کا جو ثواب ہے، جو خیر و برکات ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب تک آدمی ان محفلوں میں للہیت اور خلوص کے ساتھ بغیر کسی ریاکاری اور مکاری کے وہ بیٹھے تو ان کا ہر پل نیکیوں میں گزرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آنکھ کھلی ہے تو علماء کا دیدار ہو رہا ہے، علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ زبان کھلی ہے تو سبحان اللہ بول رہے ہیں، کان کھلے ہیں تو اس میں قرآن و حدیث کی باتیں جا رہی ہیں۔ اس لیے جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے آپ کا وقت ضائع نہیں جائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امری دینہا بعث اللہ فقیہا یوم القیامہ، کہ جس شخص نے 40 حدیث جو دین سے متعلق ہے وہ یاد کر لیا تو کل قیامت کے دن اس کا شمار فقہاء کی صف میں ہوگا، یعنی اس کو فقہاء کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب اگر علماء یہاں بیان کرتے ہیں
اگر علماء اپنے خطاب میں 10 احادیث کا ذکر کرتے ہیں، ان میں سے اگر آپ ایک حدیث بھی یاد کر لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح کے 40 محفلوں میں شرکت کریں تو آپ کو 40 حدیثیں یاد ہو جائیں گی، اور پھر اس احادیث کی روشنی میں آپ کا شمار کل فقہا کے قیامت کے دن فقہا کی صف میں ہوگا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہاں تو چند لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ اور معاشرہ یعنی ہر موڑ پر تنزلی کا شکار ہے، چاہے وہ دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات میں تو لوگ بہت چست ہیں، لیکن سماجی دینی تعلیمی معیار دن بدن گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کے ذوق سماعت بھی اب وہ عجیب اپنے اندر بدلاؤ محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا شوق، ان کی دل کی کیفیت، ان کی آرزو بھی بدلتی نظر آ رہی ہے۔ یعنی جب تک کوئی شاعر نعت پڑھے، جب تک کوئی نعت خواں نعت پڑھے، تب تک واہ واہ اور سبحان اللہ پیسوں کی برسات کرنا ہے، جم کے بیٹھ کے سننا ہے۔ جو ہی شاعر رخصت ہو، کوئی خطیب بولنے کے لیے آئے، اس لیے کہ اب اسے سننے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اب وہ ترنم نہیں ہے، اب وہ انداز نہیں ہے۔ اب چونکہ ایک خطیب اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے، میں کہتا ہوں بے شک آپ نعت نبی سنیں، اس لیے کہ نعت نبی سن کر حرارت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے قلوب، اذہان و قلوب میں جو زنگ لگی ہوتی ہے وہ کٹتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ نعت ہی پر اکتفا کریں، اسی پر واہوائی کر کے محفل سے رخصت ہو جائے، اور باقی جو خطبہ جو آپ کے سامنے درجنوں کتابوں کا نچوڑ پیش کرتے ہیں، جن کے